اس لیے اس کا ارادہ ہانیہ سے مشورے کے بعد اس کے گھر کو الہدمت فاؤنڈیشن کو دینے کا تھا۔ باقی کا بینک بیلنس وہ مساجد، مدرسوں اور غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کی بھی یہی عادت تھی، وہ اپنے باپ کے راستے کو اپنا نصب العین بنانا چاہتا تھا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا سہارا بننا۔ بے شک سب سے بڑا سہارا ہم مسلمانوں کا ایک ہے جو ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، اللہ کے نام سے۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا جہاں اس کا گارڈ سے گیٹ بند کروا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد اب پیچھے صرف اور رمیسا اور ہادی رہ گئے تھے۔ ہادی جو بکھرا کھڑا تھا، یہ حقیقت اتنی خطرناک تھی کہ اسے تسلیم کرنے سے جان جا رہی تھی۔ صرف سوچنے سے ہی اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے مارا تھا۔ اتنا عرصہ وہ دنیا کے سامنے ڈھونک رچا کر بیچارگی کا ناٹک کرتا رہا۔ ہادی فواد صاحب کی باتوں کی وجہ سے وہ خوف سے اس کی طرف مڑی جو پہلے ہی سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اس کھیل میں شامل تھی رمیسا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رمیسا کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئی، بے ساختہ اس نے اپنے حلق کو ترک کیا۔ ہاں دی، اس نے کہنا چاہا، مجھے جواب دو، تم میرے باپ کی اصلیت سے واقف تھی؟ اس کی بات کو کاٹ کر وہ دھاڑا اور رمیسا خوف سے اچھل پڑی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، سوچ کر ہی اس کے آنسو اس کے گال پر پھسل آئے۔ بتاؤ مجھے۔ وہ یکدم آگے بڑھتا اس کے بازو کو سختی سے جکڑے دھاڑا۔ ہاں ہادی پاپا پلیز۔ وہ ڈر سے کراہتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم، بہرام، ملک اور سب ملے ہوئے تھے اس کھیل میں، ہاں یا نہ؟ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے وہ گھرایا۔ اس نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اسی پر ہادی نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے۔ بدلہ لینے کے لیے آئی تھی میری زندگی میں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا اس کی طرح سب ہی کھیل کھیل رہے تھے زندگی سے؟ یہاں سب بہروپیے تھے، اس کی معصوم ہارٹ بیٹ بھی۔ نہیں، ایسا مت سوچنا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ہادی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تڑپ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہادی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسا پیار ہے تمہارا رمیسا؟ میں نے تم سے اپنا سب کچھ بھی نہیں چھپایا اور تم نے مجھ سے اتنا سب کچھ چھپایا کیسے؟ دکھ سے کہتے آخر میں وہ چلا اٹھا۔ وہ دڑ کر اس سے دور ہوئی۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ بکھر جائیں گے، مجھے چھوڑ جائیں گے، مجھ سے پیار نہیں کریں گے۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہادی۔ آپ کی طرح میرا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ سے آپ کی ماں کو چھین لیا گیا، اسی طرح مجھ سے میرا بھی باپ کے سائے کو چھین لیا گیا۔ وہ اسے دیکھتی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ کچھ نہیں میرے پاس اب کھونے کے لیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، مجھ سے بدگمان مت ہو ہادی۔ میں جی نہیں سکوں گی آپ کے علاوہ، اب کوئی نہیں میرا۔ ہادی چوہان کی محبت کے علاوہ رمیسا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ چیختی ہوئی اس کے پاؤں میں گڑ گڑاتی بھیک مانگنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہادی کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا تھا۔ وہ اس کو اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کون تھا اس کے علاوہ؟ ایک تو اس کے باپ نے اتنا سب کچھ کیا ان معصوموں کے ساتھ، اوپر سے وہ معافی مانگنے کے بجائے اس پر چلا رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ، اس نے سرگوشی میں پکارا جس میں سر جھکائے رسی سکتی۔ رمیسا ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے نام کی پکار پر اس کی سرخ آنکھوں میں بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہادی، اس کے دیکھنے پر ہادی نے اسے باہیں پھیلا دی۔ ہادی، وہ روتی ہوئی اٹھ کر اس کے سینے سے لگی اور ہادی نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری ہارٹ بیٹ۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو کو چونے اور اٹھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اب یہاں تھا ہی کیا، سب حرام کا تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ اسے اٹھائے اپنی گاڑی میں آیا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے وکیل کو کال کی۔ اس کے نام کے سوا کچھ نہیں تھا، سو اسے ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ اس گھر اور ساری پراپرٹی کی نیلامی میں وکیل سے بات کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا جہاں ابھی بھی وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ رو خود رہی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں ٹھیک ہوں؟ پھر کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس کا سر اپنے سینے میں ٹکا گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی تو اپنے فلیٹ پر جا رہے ہیں، پر بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ چپکے سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، کہاں جائیں گے؟ ہادی اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کہیں دور۔ میڈیا کے لوگوں کے بیچ سے اس کی گاڑی زن سے نکلتی چوہان ولا کی حدود سے دور ہوتی چلی گئی اور اس ولا کی حدود سے جس کی بنیادیں معصوموں کے خون بہا کر رکھی گئی تھی، وہ ان سب سے بہت دور اپنی ہارٹ بیٹ کو لے کے جا رہا تھا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، یہ جملہ جتنے دن حارث خان ریمانڈ میں رہا اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ سارے ثبوت اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے انہیں اور فواد چوہان کو سزائے موت سنا دی تھی۔ حارث خان کی ساری پراپرٹی ہانیہ کے نام تھی۔ اس نے اپنا گھر بہرام بذات کے مشورے سے الہدمت فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا اور بینک بیلنس غریبوں میں، کچھ مدرسے اور مسجدوں میں تعمیرات کے لیے دے دیا گیا تھا۔
جبکہ فواد صاحب کی ساری پراپرٹی قرضے میں نیلام ہو گئی تھی۔ فواد چوہان نے ہادی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، پر یہاں ہوتا تو ان سے ملتا۔ ان سے پہلے ہی وکیل سے کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہانیہ ہوش میں آئی تو بہرام بہزاد کے ساتھ حارث صاحب سے ملنے کے لیے جیل آئی۔ انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ بہرام ہی بیری تھا، پر یہ ضرور کہا کہ اس کا بیری مل گیا ہے۔ باقی کی ساری بات کی سمجھ حارث اور فواد کو خود ہی آ گئی تھی۔ وہ باپ کو ایسے کاموں پر ملامت کرتے ہوئے بکھر کر روئی ہوئی تھی، پر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا تھا؟ حارث صاحب کو پھانسی ہونے والی تھی۔ وہ بہرام کا مشکور تھا، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی اس کی بیٹی کا اس کا حیوانی روپ چھپایا، اور نتیجتاً وہ ان سے ملنے آئی۔ آخری وقت میں انہیں اپنا چہرہ دکھایا، اور حارث کے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اتنی سی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ عبداللہ کا بیری کہنا، ہانیہ کا بیری کہنا، وہ سمجھ گئے تھے کہ بیری کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ وہ تو سالوں پہلے جنگل سے مردہ بن کر ملا تھا۔ پھر یہ کون سی حقیقت تھی؟ یہ سمجھ سے باہر تھا، یا ان کی بیٹی نے پھر سے کسی دوسرے بہرام کو بیری بنا لیا تھا؟ کمشنر زبیر کو بھی ان گناہوں میں برابر شامل ہونے اور ملک کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ حارث صاحب اور فواد چوہان کو کہیں امید تھی کہ کیمل، ہاشمی اور کمبوز ضرور انہیں بچانے آئیں گے، پر انہیں یہ سن کر دھچکا لگا کہ وہ پہلے سے ہی پاکستان فوج کی حراست میں ہیں۔ اگر یہ پکڑے گئے تھے تو بہزاد کیسے بچ گیا تھا؟ یہ سوال ان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کل انہیں پھانسی دی جائے گی، اور ان کی بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ وہ سوچتے ہی تڑپ جاتے۔ کتنا ظلم کرتے آئے ہیں اس معصوم لڑکی پر۔ اپنے خون پر رات کا دوسرا پہر تھا۔ دونوں جا کر ایک ایک سیکنڈ آنکھوں میں کاٹتے گزار رہے تھے۔ ہادی کے چلے جانے کی نیوز نے فواد چوہان کو گمسم کر دیا تھا، اور ان کی نظروں کے آگے اپنی معصوم بیوی اور بھوک پیاس سے سسکتا ہوا بچہ گھوم رہا تھا۔ اب تو لگتا تھا جیسے قبر بھی دونوں کو جگہ نہ دے گی۔ تم نے کچھ سنا؟ حارث خان یکدم اندھادھند فائرنگ کی آواز پر پریشان اٹھ کھڑے ہوئے فواد چوہان کی نظروں کے سامنے انہیں دیکھنے لگے۔ اچانک ایک فائر ان کے لاک اپ کو تالا توڑا گیا، اور دونوں گھبرا کر دور ان نقاب پوشوں کو دیکھ کر باہر نکلو۔ ان میں سے ذرا ایک اندر بڑھ کر ان کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ تمام پولیس اہلکار ان نقاب پوشوں پر رائفلز تانے کھڑے تھے، پر ان نقاب پوشوں نے حارث خان اور فواد چوہان پر یرغمال بنا کر انہیں کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے باز رکھا۔ ہوائی فائرنگ سے انہیں ہراساں کرتے ان دونوں کو گھسیٹ کر وہاں سے نکل گئے۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی ان دونوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ بہزاد مسلسل بخار میں پڑی ہانیہ کے قریب بیٹھا تھا، اور ان کے ساتھ مسز شمیم ظفر ملک بھی روم میں موجود تھے۔ دفتن اس کا موبائل بجا۔ آئی جی سرفراز جنیجو کی کال دیکھ کر وہ اٹھا، جب ہانیہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیری اس نے روتے ہوئے اسے پکڑا۔ پاس بیٹھی مسز شمیم اس کا ہاتھ ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس 2 منٹ، آ رہا ہوں، اس کا گال تھپ تھپا کر موبائل دیکھتا ہوا بولا۔ ہانیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا، اور اس کے پیچھے ہی ظفر صاحب بھی بیساکھی پکڑے اٹھے۔ جنٹل مین، تم نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ہمیں ملک کے دشمن زندہ لا کر دیے تھے، اور آج ہم نے اپنے عہد نبھاتے ہوئے تمہیں تمہارے دشمن پہنچا دیے ہیں۔ میں نے جہان اور جہانگیر کو بھی ایڈریس بھیج دیا، تم بھی بھیج رہے ہو، اور اس ایڈریس پر رات میں پہنچ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بہت شکریہ۔ بہزاد کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک چمک بیدار ہوئی۔ اس شکریہ کے بدلے اپنی شادی میں بلا لینا، ہماری بچی رو رو کر گھر سر پر اٹھا لے گی۔ بہزاد نے تانیہ کا کہکا گایا۔ اس کو میرا شکریہ ادا کر دینا، اور کہہ دینا تمہارا بھی باڈی گارڈ ضرور آئے گا۔ وہ شرارت سے بولا، اور آئی جی صاحب بھی کہکا لگا اٹھے۔ وہ سامنے کاؤچ پر بیٹھی باڈی گارڈ مووی دیکھتی تانیہ کو دیکھنے لگی، جو مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سسو بھی کر رہی تھی۔ میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اور آپ کا ایک دفعہ پرپوز ہی کر دیتے۔ اس نے دکھ سے اپنی آنکھوں کا اظہار کیا تھا۔ میں ابھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہیں نہیں رہنے دو، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ تمہاری بیوی تو یونیورسٹی میں ہی ایسے دیکھتی تھی جیسے کچا نگل جائے گی۔ بہزاد نے کہکا لگایا۔ شادی میں ضرور بلانا۔ وہ یاد دہانی کرواتی واپس کاؤچ پر چلی گئی تھی۔ آئی جی صاحب اپنے صاحبزادی کی حرکتوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے، جو ایک پبلک کے ریئیکشن کی باتوں کے بعد الوداعی کلمات کہہ کر انہیں موبائل رکھ دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا تو پیچھے ظفر صاحب کو تاسویس سے خود کو گھورتا پایا۔ بہرا بس ختم کر دو، بس بھی ختم کر دو۔ مسلسل سر چکائے بیٹھا تھا۔ ڈائٹ واقعی پرانا ضرور ہوا ہے، مگر زخم ابھی تازہ ہے، اسے ایسی اتنی جلدی کیسے ختم کر دوں؟ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا اندر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ظفر صاحب پیچھے افسوس میں سر ہلاتے رہ گئے۔ وہ روم میں آ کر تانیہ کے پاس بیٹھا اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں اس کے لیے سوپ بنوا کر لاتی ہوں، مسز شمیم کہتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اب وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو بہتے دیکھ کر وہ محبت سے بولا۔ ہانیہ روتی ہوئی سر ہلاتی
آنکھیں موند لی۔ بہزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی سمت اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں کیسے برداشت کروں کہ میرے باپ کو اس کے کالے کاموں کی وجہ سے پھانسی ہو رہی ہے۔ بہزاد نے افسوس سے دیکھتے ہوئے جھک کر اس کے بخار سے تپتے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ جلدی چلیں گے، میں کسی خبر کو بھی تمہارے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا سر تھپکتا ہوا بولا۔ ہانیہ اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ بہزاد ہانیہ کو سلا کر انور کی طرف نکل گیا۔ ابھی اسے اپنے یار کو ساری حقیقت بتا کر اسے سوری بھی کرنا تھا۔ بے شک اس نے مولوی کے لیے پیسوں کا حصول منسٹر کے ذریعے کیا تھا، مگر اس پر خرچ اپنے پیسے کیے تھے۔ وہ تو کوئی اور دوسرا ارادہ رکھتا تھا۔ حارث خان کے اسمگلنگ کے کاروبار میں گھسنے کے لیے اتنا آسان تھا، باقی کے راستے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ایک تو اس کے سامنے ساتھ رہتے خود غرض لوگوں کا چہرہ آ گیا تھا اور اوپر سے ان کو دفنا کر رکھنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انسانیت سے زیادہ دولت کی اہمیت ہوتی جا رہی تھی۔ رشتے بے نام بن رہے تھے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی بچی۔ بس پیسہ ہو پیسہ۔ پہلے جس سے پیسے کے پاس ہوتا تھا اور اسی کے وہ اپنے سے کم غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے سے کم غریبوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مولوی کے بڑے بیٹے کو سٹور کھول کر دیا تھا، بلکہ اب اپنا نام ظاہر کیے بنا اپنے یارے سے لے کر اس محلے کے بہت سے غریبوں کی مدد کر رہا تھا۔ انور کی مسلسل کال آ رہی تھی۔ اتنا عرصہ غائب رہا اور جانتا تھا وہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ حارث خان کے گارڈ سے کوئی انور نامی لڑکا تم سے ملنے کے لیے آیا تھا یہاں پر مایوس لوٹ گیا۔ جب وہ وہاں سے لا علمی کا اظہار ہوا تو اس وقت ایک خوبصورت کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اتنا عرصہ طویل نہیں ہوا تھا کہ سامنے کیفے کے پارکنگ ایریا میں وہ بائک روکتا ہوا نظر آیا۔ بہزاد اٹھ کر مسکراتا ہوا سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ خوشی سے کھلکھلاتا آ رہا تھا، لب مسکرا رہے تھے اور نظروں میں غصہ بھی تھا کہ دوست کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ گدھے کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ابا صرف 100 روپے ہی دیتا ہے اور یہ کمینہ اتنے بڑے کیفے میں آ گیا تھا۔ یہاں تو پانی کا گلاس بھی 300 روپے سے اوپر ہی ہونا ہے۔ چائے ہاک پیئیں گے؟ انور اس کیفے کو دیکھتا پریشان تھا اور دل ہی دل میں جل کر رہ گیا۔ کپڑوں میں سلوٹے نکالنے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھا۔ بھیارے بہزاد کو بڑبڑا کر دیکھ رہا تھا اور پھر مسکرا دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو ہاؤ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے بازو میں جکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور زوردار کہکہ لگایا۔ اتار نیچے کمینے، مجھے جواب دے، میں آج بہت غصے میں ہوں۔ ٹانگ پیچھے سے اس کے گھٹنے پر مار کر وہ غصے سے بولا۔ آس پاس بیٹھے لوگوں دونوں کی جاری پر مسکرا رہے تھے۔ چال تو غصے میں ہے تو میں کچھ ماہ بعد آتا ہوں۔ اسے اتار کر وہ مڑا اور پیچھے اور پھر واپس جانے لگا۔ انور ہڑبڑا گیا۔ ارے کمینے! وہ غصے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچتا ہوا بولا اور اپنے برابر کرتا ہوا دھاڑا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی باقی کے لفظ منہ میں ہی دھبکے تھے۔ تو بے یارے نہیں؟ اس کی بھوری آنکھیں اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک دم شیو اوشن بلو آنکھیں، بھورے مائل بال اور ایک سٹائل سے سیٹ کرتے ہوئے پھسل کر اس کے ماتھے پر آ پڑے تھے۔ مغرور کھڑی ناک، بھوری مونچھیں، آپس میں پیوست انابی لب۔ وہ تو بالکل اس کا جنگلی بے یارے نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ پیسے نے بدل دیا یار تجھے بالکل کوئی بادشاہ کا بیٹا لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بولا۔ تیری آنکھیں کالی سے نیلی ہوگی، تیرے لمبے بال کالے سے بھورے ہو کر چھوٹے ہو گئے، ان میں سٹائل آ گیا، داڑھی مونچھیں اپنا رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی بھی ہو گئی ہیں۔ کیا کھایا ہے بے یارے؟ میروں کا جھوٹا تو نہیں کھا لیا؟ وہ اسے سر سپاؤ تک دیکھتا ہوا تنزیہ بولا۔ قد کاٹ وہی، چوڑا وسیع سینہ بھی وہی، احساس بھی وہی، محبت جاری انداز بھی وہی، بدلا تھا تو اس کا ظاہری نقشہ۔ اس کی ہونک صورت دیکھ کر بہزاد نے بلند اور بانک کہکہ لگایا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں پیچا۔ میرا معصوم دوست، دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں کمینے، دیکھ اتنا بدل گیا پر تجھے نہیں بھولا۔ چل اب قرض ادا کر دیتا ہوں، چائے کپ پلا دے۔ وہ ہنستا ہوا کھینچ کر کرسی اس کے چیئر پر پھٹکتا ہوا دوسری طرف سے خود آیا، اور اس نے تو سوچا تھا کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے اسے یقین دلانے کے لیے کہ وہی ہے بھیارے، پر یہاں تو سسٹم ہی الٹا تھا۔ جس طرح اس کی اسٹرا اسے ایک جنگلی روپ میں بھی اس کے صرف احساس سے ہی پہچانتی تھی، ویسے ہی اس کا دوست بھی اس کے پہچان گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت خالص لوگ تھے جو اس کے دل کے قریب تھے۔ ہاں بس اس کا باپ دھوکہ کھا گیا تھا، اپنے سگے خون تھے۔ چل اب چائے پلا، وہ انگلیوں سے ٹیبل کی سطح بجاتے ہوئے بولا، اور پھر کیا بے غیرتی ہے، پچھلی دفعہ میں نے پلائی تھی، اب اس بار میرے پاس صرف 100 روپیہ پڑا ہے، زیادہ کمینہ بن چھوڑ اور سیدھے سے 2 پیالیاں منگوا۔ اور اسے گھورتا وہ بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ستائش سے پورے کیفے کو دیکھنے لگا اور بہزاد اس کی آنکھوں کی چمک کو
اسے بنانے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ گارے وہاں رکھی چیئرز، ٹیبل، خوبصورت کاؤنٹر، اس کا منہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے کھولا اور پھر وہ ستائش سے اب رچکا کرا گیا۔ کیوں، تجھے بنوانا ہے کیا؟ 2 کپ چائے کا اشارہ اپنے ملازم کو دیتے ہوئے اس کے تاثرات دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر انور نے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں ہاں، اتنی اوقات کہاں اپنی، بس سوچ رہا تھا کہ اس کے جیسا نقشہ دے دوں اور باہر ایک خوبصورت بورڈ لکھ کر لگا دوں، انور کیفے، اور پاس وہ ایک پرانی بس نہیں کھڑی ویسی سوچ رہا ہوں، اس کی کھڑکی کے شیشے نکال کر اپنے کیفے کے سائڈوں پر لگا دوں۔ کیوں، کیسا لگے گا؟ سارا نقشہ پیش کرتے ہوئے اس نے آخر میں داد چاہی۔ بہزاد جو آنکھیں سے کڑے سن رہا تھا کہہ کر لگا اٹھا، سوچ یہ تیرا ہو جائے گا۔ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے پورے کیفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انور نے سر جھٹک کر ملازم کا رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور گھور کر سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ویٹر کو دیکھا جو مؤدب سے کھڑا تھا۔ یاد آتے ہی جیب میں پڑے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی ٹرے میں رکھا۔ ملازم نے ناسمجھی سے 10 کے نوٹ دیکھا اور پھر انور کی طرف دیکھا۔ ٹپ ہے بھائی، لے جا، عیش کر، یاد رکھے گا کہ صحیح سے پالا پڑا تھا، اس نے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ بہزاد نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے ملازم کو مسکراتے دیکھ کر اسے گھور کر لے جانے کا کہا اور وہ سر ہلاتا شکریہ کہتے ہوئے ٹپ اٹھا کر لے گیا۔ جب ابا نے 8 پڑھا کر اسکول سے نکال دیا تھا کہ آگے ہماری حیثیت نہیں پڑھا دیتے، تب ہی میرے رونے پر سمجھا دیا تھا کہ جتنی بساط ہو اتنے ہی سپنے دیکھے جاتے ہیں، باقی کے جو دیکھے تھے وہ دھواں بن جاتے ہیں۔ اس دن سے اپنے چھوٹے سے کھوکے کو خواب سمجھ کر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ورنہ تو خواب شہر میں بڑے سے ہوٹل میں جانے کا تھا۔ وہ ایک دوست کی حیثیت سے مسکرا کر اسے بتانے لگا، چل ایک خبر سناتا ہوں کمینے، تو تھا نہیں، کتنا یاد کیا تجھے؟ وہ بھڑک اٹھا اور کپ رکھ کر بہزاد اچانک اس کے موڈ بگڑنے پر حیران ہوا۔ پہلے بتا تو دے کیا؟ بہزاد سیریس ہو کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، نکاح ہو گیا ہے میرا مولوی کی چھوٹی بیٹی سے۔ میں تجھے گواہ کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا پر تیری گمشدگی نے مجھے توڑ دیا تھا کمینے۔ بات کرتے اس کی آنکھ بھیگی۔ بہزاد مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے کھینچ کر سینے میں پیچھتے ہوئے مبارک دی، دل خوش کر دیا شہزادے، سچ پوچھ، بہت چنگا کام کیا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لے۔ اچھا چل جی بتا، یہ منسٹر والا معاملہ سچ ہے کیا؟ وہ سچ میں ایک اسمگلر تھا، اس نے اپنے بھائی، بھتیجے، بھابھی اور بیوی کو مارا تھا۔ اب سنجیدہ سا وہ کرسی پر بیٹھ کر واپس پوچھنے لگا، جس پر بہزاد نے گہرا سانس بھرا اور اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کو کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جاتے ہوئے کیفے کی بیک سائڈ پر آگے، جہاں وہ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انور نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تجھے اپنے بارے میں ایک حقیقت بتانی ہے، تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا انور اس کے لہجے سے پر چونکنا ہمتن گوش ہو گیا۔ بہزاد نے اسے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا اور اسی حساب سے اس کی آنکھیں پڑتی چلی گئیں۔ آخر میں تو جیسے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ پھر میڈم، مطلب کہ بھابھی کو نہیں بتایا کہ اس کے باپ کا حیوانی روپ؟ گہرا سانس بھرتے ہوئے کئی لمحے وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو رہا اور جیسے حلق میں کانٹے اگ گئے ہوں۔ گہرا سانس بھرنے کے بعد وہ بولا، نہیں، میں اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ہم صرف محبت نہیں ایک دوسرے کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ ساری عمر میری تکلیف میں تڑپتی آئی ہے اور میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ابھی بھی وہ کافی تکلیف میں ہے، صرف یہ جانتے کہ اس کا باپ ملک سے غداری کرتا تھا، سمگلنگ کرتا تھا۔ سن بے یارے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا اور مسکراتا سیاہ آسمان سے نظریں ہٹائے سرخ ہوتی اوشن بلو آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، ایسے بھی شیر اس زمین پر ہیں جو اتنا سب کچھ برداشت کرتے زندہ رہتے ہیں، صرف اپنوں کے لیے۔ وہ اسے سلیوٹ کرتا ہوا بولا۔ بہزاد ہنستا ہوا اسے کھینچ کر گلے لگا گیا۔ بھول تو نہیں جائے گا اس انور کھوکھے والے کو؟ اب تو ایک بڑا آدمی ہے کمینے، کیسے ایک بدبودار کمرے میں رہتا تھا تو؟ حیرت ہے مجھے۔ وہ اسے الگ ہوتا آنکھیں صاف کرتا بولا، یار اسے چھوڑ، میڈم کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ کیا بکواس تھی؟ بولنے والی بات تھی کمینے، بھول سکتا ہوں؟ وہ ایک مکہ جھڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک چابی اور پیپرز نکالے۔ میری طرف سے تحفہ نکاح کا، اس نے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس کیفے کے پیپر تھمائے اور اس کی طرف بڑھا۔ پیپرز اور چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھی۔ انور نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو، میرے لیے تیری دوستی ہی ایک تحفہ ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، سمجھا؟ بس اپنی مصروف زندگی میں یہ سوچنا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک اچھا دوست اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، جیسے میری زندگی میں تو۔ وہ روتے ہوئے بولا اور بہزاد کہکا لگا اٹھا، اور میری زندگی میں تو میں نے اپنی اسٹرا کے علاوہ کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، پر تو وہ واحد بندہ ہے
جو میرا سچا اور مخلص یار ہے، اور اس نے دل سے کہا تھا۔ وہ خوش ہوتا سر ہلا گیا۔ اس کے بعد وہ باتیں کرتے رہے اور بہزاد نے اسے بتایا کہ وہ جلدی شادی کرنے والا ہے اور اسے شادی میں ضرور آنا ہے مولوی کی فیملی کے ساتھ۔ بہت دعائیں اور احسان ہے تم سب کے مجھ پر۔ پھر زبردستی اسے کیفے کے پیپرز یہ کہہ کر تھمائے کہ وہ ہر شام چائے پینے آیا کرے گا۔ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچاتے وہ کیفے اسے کہہ کر دیا تھا کہ اسے جتنا ایک مہینہ کمائے گا اس کا آدھا غریبوں میں دے دینا۔ وہ پھر بھی لینا تو نہیں چاہتا تھا، پر اس کا یاری توڑنے کی دھمکی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس نے حامی بھری اور ایک مہینے کے پیسوں میں سے آدھے اس کی خواہش کے مطابق محلے کے غریبوں میں بانٹ دیے۔ بہزاد خوش ہو گیا اور پھر کافی دیر بعد وہ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد بہزاد اس سے اٹھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد انہوں نے کیفے کی بابت معلومات دی انور کو۔ اب تجھے تیرا خواب پورا کرنا ہے، اس کیفے کو بدل کر ایک ہوٹل کے روپ میں لانا ہے، بہزاد نے جاتے جاتے کہا، اور وہ جی جان سے راضی ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کو میرا یہ خواب اتنا پسند آ گیا تھا۔ اس سے ملتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد ڈرائیور اس کے لیے گاڑی لایا۔ وہ بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ بہزاد نے ایک کیفے آنر کو کچھ دن کے لیے پیسے دے کر انور کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ وہ اسے سب کچھ سمجھائے دے کیسے چلانا ہے اس کاروبار کو۔ ملک مینشن کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی ملازم نے اس کے لیے بھاگ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اندر بڑھا اور اپنے کمرے میں آ کر فریش ہوتے یا بہانیہ کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا، اپنے مام ڈیڈ کے روم کے دروازے کو بند دیکھتے اس کا ڈور ان لاک کرتے اندر آ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ جہازی سائز گلابی بیڈ پر بلینکٹ میں دبکی سوئی ہوئی تھی۔ بہزاد مسکراتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سرخ تپتے چہرے کو دیکھ کر وہ سسکتے پاس لیٹا، اور کل آدھی اسٹرابری کھانے کے بعد وہ اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ یہ دونوں اسٹرا اس کی صحت کے لیے خطرناک تھی، پر ان دونوں کے بغیر گزارا بھی تو نہیں تھا۔ اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتے ہوئے اس کے نازک وجود کو دیکھا جو آہستہ سے بازو اس کی نازک کمر میں ڈالتے ہوئے خود کے قریب تر کر لیا۔ ہانیہ اس اچانک حملے پر بوکھلاتی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے قریب لیٹے بہزاد کو دیکھتے اس کی گرم گرم تیز سانسیں تھم سی گئی تھی۔ وائلڈ مین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، پر بخار نے اس میں ہمت کہاں چھوڑی تھی اور اس کے سارے وجود کو نچوڑ دیا تھا۔ وہ سبز آنکھیں جن میں بخار کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑ رہے تھے، وہ بہزاد کو لرزاتی پلکوں سے دیکھتی ہوئی اسے دور کرنے میں ہلکان تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک، شنگرافی لب، گلابی رخسار اور ہونٹوں تھوڑی پر موجود تین تل جنہوں نے اسے بہت تڑپایا تھا اور اس کا قریب ہونا اسے بے حد خود کر دیتا تھا۔ اس کے سارے وجود کو اپنی ملکیت میں دیکھ کر باہوں میں بھرتا ہوا وہ مسکرا گیا۔ اس کے مسلسل کسمسانے پر بہزاد نے دوبارہ بازو اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا۔ اب بہزاد کی گرم سانسیں ہانیہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ آنکھیں میچ کر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی تگ و دو میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ اسٹرا تکلیف میں ہے، نہ تو بیری کیسے دور رہ سکتا ہے، نہ وائلڈ مین، نہ ہی بہرام بہزاد ملک اور سب سے ضروری باڈی گارڈ کو۔ اس صورتحال میں اپنی میڈم کے پاس ہونا چاہیے، سو میں آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی ادھم مچاتی دھڑکنوں کو تال میں سینے میں محسوس کرتے ہوئے اس کی ناک اپنے رکھتے ہوئے، شرم نہیں آتی ایک لڑکی پر چار باڈی گارڈ کھڑے کر دیے تھے۔ باڈی گارڈ ہو یا بہرام بہزاد ملک ہو، سب کی دھڑکنوں میں ایک ہی سار ہے، ہانیہ خان کے نام کا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن اپنے لاب رکھتے ہوئے اس کی کمر کے گرد حصار کو مزید تنگ کرتے ہوئے اسے مزید خود میں پیچ لیا۔ مجھے پہلے ہی نے ڈال دی، اس کے لمس پر اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں سمیٹتے اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس کے ریشم سے نازک رخسار پر اپنی شیب کو رگڑا۔ وہ سسک اٹھی۔ پلیز، وہ اس کی شدتیں مزید سہ نہ پائی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر دیا۔ کروٹ بدلتے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ بہزاد نے اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا اور مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں بازو ڈال کر واپس اپنے قریب کر لیا۔ بیری، ہانیہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی تو وہ تڑپ اٹھی۔ کچھ نہیں میری جان، سو جاؤ بس۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی انگلیاں چومتے اسے خود میں سمیٹ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ ہانیہ خود کو تپتے صحرا میں محسوس کر رہی تھی، اپنے بیری کا گھنا سایہ خود پر محسوس کرتے وہ مسکراتی ہوئی اس کا بازو وجود وہ جو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دہشت گرد جو حملہ
पुलिस एहलकारों पर करके हारिस खान और फवाद खान को लेकर गए थे। उसने पब्लिक में उधम सा मचा दिया था। हर तरफ लोग उनके पकड़ जाने की दुआएं मांग रहे थे और कोई उन्हें नोचने की ख्वाहिश करता किसी की सिसकियों और आहों को कबूलियत तक पहुंचा गया। बेजाद की सुबह आंख खुली तो करीम ने उसे कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी। उसने घर में इस न्यूज़ पर बात करने से मना कर दिया था। मिसेस शमीम और मलक जफर मलक भी मुतफिक थे इससे। करीम से बात करने के बाद उसने मोबाइल वापस रखा और अपने हिसार में सोई अपनी मैडम को देखा। सुनहरी बाल बिखरे हुए उसके सीने और गर्दन पर पड़े थे और उसके सीने पर रखे सर पर गहरी नींद की आगोश में थी और उसने आहिस्तगी से खुद पर पड़ी अपनी जिंदगी को बाजू पर डाला और उसके चेहरे के बाजू से बाल समेटे। हानिया उसके लम्स पर कसमसा कर आहर में बहजाद को देखने लगी। गुड मॉर्निंग अस्ट्रा झुककर उसके लबों को हल्का सा छुआ था। मुझे सोना है। हानिया उसके लम्स पर कसमसा कर जरा सा आंखें खोलकर उसे देखा और उसके चौड़े सीने के गिर्द अपने बाजू डालते हुए उसके सीने पर सर रख कर फिर से सो गई। बेजाद के चेहरे पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट ठहर गई। ये शुक्र था कि उसके दिमाग में आज अपने बाप का अंजाम नहीं घूम रहा था। उसके मुताबिक उसके बाप को आज फांसी होने वाली थी। अस्ट्रा जान ऑफिस जाना है और माम आ जाएंगी। तो मानी हेजी से रहते हुए रुक गया। हानिया का जब दिमाग बेदार हुआ तो उसके सवाल पर बल खाती हुई वो उससे दूर हुई थी। आंटी आ गई तो वो बदख्वासी से अपने बेड पर फैलकर लेटे देखकर बोली तो बेजाद उसकी तरफ कलवट लेटते कोनी तकिए पर टिकाकर हाथ पर सा रखा मुतबसम लहजे में पूछा और उसकी पलकें लरज की। तो तुम जाओ ना। वो माथे से पसीने के कतरे साफ करते हुए मिनमिनाई। बेजाद उसका ये रूप देखकर एकदम हैरान हो गया। उसने हाथ तकिए पर रखा और कुछ देर उसकी तरफ झुका और हानिया उसे झुकते हुए पीछे हटकी थी और उस पर झुकता गया। हानिया बदख्वासी सी उसकी गहरी नीली आंखों में देखती तकिए पर गिर सी गई थी और बेजाद ने तबस्सुम आंखों में से जाए उसके दाएं बाएं अपने बाजू टकाए। मैडम उसको उस गुगली वाले डब्बे से सब कुछ तो मिल सकता है पर आप नहीं, इसलिए आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। उसके नाजुक हाथों की मखरूती उंगलियां अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाकर तकिए से लगाए। हानिया आंखें फैलाए खुद पर झुके बेजाद को देखने लगी और अपने दोनों तरफ कैद कर लिया। वाइल्ड मैन शर्म नहीं आती अपनी मैडम के साथ ये सब करते हुए। शर्म से सुर्ख होती बेतरतीब धड़कनों के साथ वो अपने हाथों को छुड़वाने के लिए मचली थी। हम पैदाइशी बेशर्म हैं मैडम और हमें बिगाड़ने में सरासर आपका हाथ है। अब खामोश हो जाएं। जब तक मॉम डैड नहीं जाग जाते तब तक इंजॉयमेंट करते हैं। उसकी खराब इंग्लिश पर वो दांत पीसकर उस पर झिड़कती हुई इसी पल उसके इरादों को समझते हुए उसके हाथों पर सख्त पकड़ कर ली और उस पर साया बनकर झुक गया। वो अपनी सांसें रुक जाने पर मचलने लगी पर कहाँ बास आने वाला था। वो जंगली तो पहले ही था। आहिस्तगी से उसकी उंगलियों को अपने हाथों की कैद से आज़ाद करते उसकी नाजुक कमर पर दोनों बाजू डाले और खींचकर अपने करीब सीने पर से लगा गया। घबराई हुई हानिया ने उसकी कमर पर अपने नाखून गाड़ दिए। उसकी मुजाहमत करने पर वो शिद्दत पर उतर आया। बलाहर उसने थक कर मुजाहमत तरका दी। वो मुस्कुराकर सर उठाए उसे देखने लगे। हानिया डुबडुबाई आंखों से उसे देखने लगी। मैडम गिन गिन कर बदले लेने हैं आपसे। सबके सामने जो थप्पड़ मारती थी ना, कसाईयों की तरह काटने की धमकी देती थी, 1000 किस्म की पाबंदियां लगाती थी, पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों को हंसाती थी, सब अलबत्ता ये तक बदले होगा इंतकाम काफ़ी हसीन होगा और उसका इख्तिताम 25 नन्हे फूलों पर होगा। वो उसकी बेतरतीब सांसें देखता हुआ मुस्कुराकर उससे दूर हुआ और शर्ट उठाकर पहनता बेड से नीचे उतरा। मैंने भी अपनी दोस्त से वादा किया था कि जब भी हमें वो कमीना इंसान मिलेगा जिसने गन पॉइंट पर मुझसे साइन लिए थे उसे मिलकर मारेंगे। वो उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बात करती मुकम्मल खामोश रह गई। खुश फहमी आंख मारकर वो कमरे से बाहर निकला। कुछ देर के बाद उसके रूम में ही मिसेस शमीम नाश्ता लेकर आ गई और खुद से मोहब्बत से नाश्ता करवाने लगी। उन्हें देखती सोच रही थी कि बैरी को कितने प्यारे माँ बाप मिले हैं। हम तुम्हारे भी माँ बाप हैं। हमें एक बेटी की शुरू दिन से ही ख्वाहिश थी जो अब तुम्हारी सूरत में पूरी हुई। इसी पल उसकी आंखों में देखती हुई उसके माथे पर बोसा देते हुए मिसेस शमीम बोली। हानिया रोती हुई उनके सीने से लगी और अपने बाप की याद आई जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी सिसकियों और चीखों पर बेजाद भागता हुआ रूम में आया और वह मुश्किल उसे संभाला और आराम से दवाई देकर सुला गया। कुछ देर के बाद उसके पास बैठकर उसे देखते हुए एक फैसला लेते हुए ऑफिस चला गया जो अब तक उसके डैड ने संभाला हुआ था। आज रात का जहां उसे बेसब्री का इंतजार था वो
بھی تھے جہیں ان کا سکون تھا۔ دونوں ایک تہہ خانے میں چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک دروازہ کھلا۔ ایک کے بعد تین وجود اندر داخل ہوئے۔ جہان نے ہاتھ بڑھا کر تہہ خانے میں لگے واحد بلب پر روشن کیا اور دونوں کی بے چین اور خوفزدہ نظریں ان چیئروں پر کی طرف اٹھی۔ باڈی گارڈ عبداللہ اور کریم، وہ باری باری بڑبڑائے اور حارث خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے تم دونوں پر پورا یقین تھا، تم دونوں مجھے ضرور بچاؤ گے، اور وہ خوش ہوتے ہوئے بولے اور اس کے لہجے میں زندگی کی کھنک تھی۔ ایسا کیوں؟ بہزاد نے سر گچھاتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم دونوں پر مان تھا۔ وہ ہنس پڑے۔ اس مان کے بارے میں کیا کہتے ہو جو حدید خان کو تم پر تھا؟ حارث خان، بہزاد نے پھنکار کر پوچھا۔ جو ایک معصوم لڑکی کو تم پر تھا، جو عزت سے جاب کرتی تھی، تمہارے روم میں صرف سرو کرنے آئی تھی؟ جہان اور جہانگیر نے پوچھا۔ اس لیے کوکو کون ہو تم تینوں؟ عالیہ کے بارے میں تو کسی کو معلوم نہیں تھا، پر انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ حارث صاحب خوفزدہ ہوتے ان تینوں کو دیکھنے لگے اور کہیں کریم کی موجودگی پر الجھ گئے تھے۔ تہہ خانے کی فضا میں تینوں کی بلند اور بانگ کہہ کے ان کی سانسیں نوچنے کے لیے کافی تھے۔ اس کا بھائی، بہن کا بھائی جہان عرف عبداللہ، اسے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا۔ حارث خان کی نظریں پاک فوج کے یونیفارم پر ٹک گئیں۔ انہوں نے صدمے سے پھر کریم کی طرف دیکھا۔ فواد چوہان کی بھی وحشت بھری نظریں اٹھیں۔ اسی معصوم اور بے قصور کا چھوٹا بھائی جہانگیر عرف کریم، اس نے بھی کوٹ اتارا اور دونوں کی پھٹی آنکھیں اس کی پولیس کی وردی پر ٹک گئیں۔ تو تم کون ہو؟ اب دونوں کی نظریں مسکراتے ہوئے بہزاد پر ٹک گئیں۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں کون ہو سکتا ہوں چاچا جان؟ میں کیا تعارف کرواؤں؟ جب ایک چاچا کو اپنے بھتیجے کی پہچان نہ ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بتاؤ کہ میں بہزاد حدید خان ہوں، جس کے باپ کے سوتے ہوئے بھی اس کے بھائی نے قتل کر دیا، اور یہ بتاؤں کہ اس کی بے دردی سے مارا۔ یہ تعارف دوں کہ جس کی چچی، معصوم چچی، اس کے شوہر اس کے بچے سمیت مار ڈالا؟ کون سا تعارف دوں؟ بے بسی سے کہتا، اپنی سرخ آنکھیں انگارے اس پر لٹکاتے ہوئے ان میں سے لینس نکالتے اس کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں کے پیچھے اوشن بلو آنکھیں دیکھتے وہ منہ پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے باڈی گارڈ سے بہرام بہزاد ملک میں بدل گیا تھا۔ بابا بہرام، کوکو کون ہے؟ ان کی خوف اور دہشت سے کپکپاتی آواز گونجی۔ بہرام وہ جو بے گناہ ہے، بہزاد کی جگہ مارا گیا تھا۔ بہزاد وہ ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنم لے کر اٹھا ہے۔ گرا کر کہتے وہ ان دونوں کی جان خوش کر گیا۔ ممم مجھے معاف کر دو بیری، ممم میں تمہارا چچا ہوں نا؟ حارث گڑگڑا کر بولا۔ ممم میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب تو تمہارے چچا کا پلان تھا۔ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے جانے دو۔ فواد چوہان پھوٹ پھوٹ کر الگ رونے لگے۔ بکواس بند کرو، یہ تمہارا اور براک ڈینل کا پلان تھا، اور تم دونوں نے میرا سر کھایا ہوا تھا، حارث نے گرا کر کہا، اور پھر دونوں آپس میں چیخنے دھاڑنے لگے۔ تب تک وہ تینوں اپنی گنز لوڈ کرنے لگے۔ جہانگیر بہزاد نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس نے اس کا ایک سفید کاغذ اور پین اسے تھمایا۔ وہ لیتے ہی ان تینوں نے آپس میں الجھتے حارث خان اور فواد چوہان کی ٹانگوں کا نشانہ لیتے اگلے ہی لمحے فائر کیے۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی ان دونوں کے دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھی۔ بابا بیری معاف کر دو بیری، بابا بھائی صاحب تو ہوتے تو مجھے معاف کر دیتے، میں ان کا لاڈلا بھائی تھا۔ حارث خان فواد کی آنکھوں پر منت سماجت پر اتر آیا۔ وہ مچل کر خود کو چھڑواتے چیخنے لگا، پر اس ویرانے میں بنے فلیٹ کے تہہ خانے میں کون سنتا؟ صد افسوس پر نہیں۔ وہ تمسخر سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگا، اور اس پر موت کی وحشت اس قدر طاری تھی کہ وہ اپنا چہرہ بھی پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ لکھو یہاں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور اب کبھی پاکستان واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے، اور ہانیہ کے بارے میں بھی لکھو، خوش رہنا زندگی میں، اور اپنے لیے جو بھی تم نے فیصلہ لیا میں تمہارے اس کے ساتھ ہوں، اور یہ احسان کر رہا ہوں کہ ایک اور اس نے گرا کر کہا، اور جہانگیر نے اس کا ایک ہاتھ کھولا جہاں خون خوار نظروں سے حیوانوں کو گڑ گڑاتے دیکھ کر جب دھول پڑی تھی تو آنسو بہ رہے تھے۔ حارث خان اپنی بیٹی کی حالت کا اندازہ کرتے جلدی جلدی لکھنے لگے، اور جب انہوں نے لکھ لیا تو بہزاد نے وہ جھٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ شکریہ چچا صاحب، اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، اور میری اسٹرا کی آنکھوں میں صرف آپ کے لیے نفرت ہوگی۔ بہزاد کے کہنے پر باری باری تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور ان کے سامنے اپنوں کے چہرے گھوم گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پسٹل کا سارا میگزین باری باری دونوں کے سینوں میں اتار دیا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ بے جان ہوتے کرسی کی پشت پر ڈھہ سے گئے تھے۔ بہزاد نے اوشن بلو آنکھوں میں بے ساختہ نکل آنے والا آنسو پونچھ کر بغیر ان کی طرف دیکھے پشت کر لی، اور ان کی لاشیں صبح بیچ سڑک پر ملنی چاہیے۔ دونوں کی برائی کا قصہ ختم۔ اب کوئی حارث خان نہیں اور نہ ہی کوئی فواد چوہان۔ وہ بغیر ایک پل بھی
رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے پتا ہے آپ سب مجھ سے ناراض ہوں گے، پر میں مجبور تھا، مجھے یہ کرنا پڑا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا، یہ کہہ کر دونوں وہاں سے کھڑی گاڑی اپنی میں بیٹھا اور چند پل کے لیے گہرے سانس بھرے۔ جہان اور جہانگیر کے کندھے پر ان دونوں کی لاشیں دیکھتے وہ مسکراتا بسکون سے گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ شکریہ کا میسج آئی جی سرفراز اور بریگیڈیئر محمد یوسف کو بھیجنا نہیں بھولا تھا، جنہوں نے اپنے فرض کو نبھاتے برائی کو مٹانے میں پل پل اس کا ساتھ دیا تھا۔ گھر جا کر فریش ہوتے وہ ہانیہ کے کمرے میں آیا اور حارث خان اور فواد چوہان کی دہشت گردوں کے ساتھ جیل توڑ کر بھاگنے کی نیوز دکھاتے۔ اس نے چٹ ہانیہ کو تھمائی تھی، جسے پڑھ کر اس نے نفرت سے دور پھینک دی۔ مجھے نفرت ہے اس دہشت گرد سے جس نے معصوموں کو مارتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں کیا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ زندگی میں کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ وہ روتے ہوئے بہزاد کے سینے میں چھپ گئی اور اس نے آسودگی سے مسکراتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ محبت کبھی نہیں ہارتی۔ پتہ نہیں یہ بات کیسے حارث خان بھول گیا۔ وہ محبت لازمی نہیں ایک لڑکی کی لڑکے سے ہی ہو۔ اس محبت کے ہزار روپ ہوتے ہیں، جیسے جہانگیر کی اپنی معصوم بے گناہ بہن سے، ہادی چوہان کی اپنی ماں اور دوست سے، رمیسا کی اپنے ماں باپ سے، ظفر ملک کی اپنے بیٹے سے، اور پاک مٹی کے اس دوست بہزاد خان کی اپنے خاندان سے۔ تبھی تو محبت سترنگی ہے۔ اب ٹھیک ہے، وہ مسکراتی ہوئی ہاتھ جھاڑ کر بولی۔ کاؤچ پر بیٹھے ہادی نے نظریں موبائل سے ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر بیڈ کو۔ بیچ میں ابھی بھی سلوٹیں ہیں، غور سے دیکھو اور ٹھیک کرو۔ سختی سے گھورتے وہ بولا۔ رمیسا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ہادی آپ کب سے تنگ کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بھاری ڈریس زبردستی پہنایا، پھر تیار کروایا اور اب بار بار بیڈ شیٹ کو درست کروا رہے ہیں۔ وہ ہبکی سے بولتی ہوئی بیڈ پر گھٹنوں کے بل چڑھ کر ہتھیلی سے بیچ کی سلوٹیں دور کرنے لگی، جس پر وہ دوسری طرف سے پھر سلوٹیں پڑ جاتی۔ اف، مجھ سے نہیں ہوتا، میں ایسے ہی سو جاتی ہوں، وہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ مسکرا دیا اس کے اپنی حامی کا اعتراف کرنے پر۔ اس نے نہ جھجک محسوس کی اور نہ ہی جھوٹ بولتے صرف اسے خوش کرنے کے لیے کوئی تگدو کی۔ یہی خالص رشتہ تو چاہتا تھا وہ رومیسا سے، پر وہ نادان ان سب کا مقصد سمجھے تو نہ۔ اپنا فلیٹ بیچ کر وہ پیرس آ گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے رومیسا کے ساتھ۔ اس کے باپ نے اس سے ملنے کی خواہش کی تو ان سے منع کرتے وکیل سے کہہ دیا کہ بول دو۔ وہ چلا گیا پاکستان سے، جس کا ساری زندگی اسے تڑپایا تھا۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں کو مارا تھا، اس نے بے گناہ باڈی گارڈ کو مارا بزنس کی آڑ میں۔ اس کا باپ ایک اسمگلر تھا اور اسے حرام کھلاتا تھا۔ وہ کیسے جاتا اس انسان کے پاس، کیسے اسے معاف کر دیتا؟ اگر معاف کرتا بھی تو وہ جانتا تھا کہ اسے وقت بہت لگے گا انہیں معاف کرنے میں، کیونکہ صرف ایک زخم نہیں دیے تھے انہوں نے، ہادی چوہان کی ہستی کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ ایک رشتہ نہیں، اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسے اس کی دوست کے سامنے نظریں اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ رومیسا کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ اور اب جب تک اس کے زخم نہیں بھرتے اس نے سوچ لیا تھا وہ واپس نہیں جائے گا۔ کچھ دن کی باغ ڈور کے بعد اس نے اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا تھا جہاں کچھ دن انہیں سیٹنگ میں لگے تھے، اور آج وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے لگا تھا، ایک خوشحال زندگی جس میں رومیسا ہوگی صرف ہادی چوہان اور اس کی خوشیاں، دولت کی ہوس کہیں نہیں ہوگی، نہ ہی ماضی کی تلخیاں یاد ہوں گی۔ پاکستان میں اب صرف ایک رشتہ بچا تھا، وہ دل کا، اور وہ دل تھی اس کی دوست جس کا نام ہانیہ خان تھا۔ اس کی شادی بہرام ملک سے اس کے ڈیڈ نے خود کروائی تھی، جس کا اسے رمیسا نے بتایا تھا، اور یہ بھی کہ بہرام ملک ہی بیری ہے اور بیری ہانیہ کا باڈی گارڈ ہے۔ کتنے لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ باڈی گارڈ ہی بیری تھا، جس کے سامنے وہ اس کا اسٹراہ کو ہرٹ کرتا تھا تو وہ کیسے خاموش رہ پاتا تھا؟ کلب میں وہ کیسے پاگل ہوتا اور اس پر چٹتا، اور کیسا جنون تھا اس کی آنکھوں میں ہانیہ کی حالت پر وہ کیوں نہیں سمجھا تھا؟ یہ باڈی گارڈ نہیں، ایک بہروپیہ تھا۔ موبائل سائلنٹ کرتے وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا ڈور لا کر کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بیڈ پاؤں پر نیچے لٹکائے سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور بازو خپکی سی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے مسکراتا کھڑا ہو گیا۔ میرون میکسی میں نفیس سی ڈائمنڈ کی جوڑی پہنے وہ ہادی نے اسے اپنے پیسوں سے لے کر دی تھی۔ وہ اپنے کمسن حسن سے انجان لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے باپ کی جائیداد میں اس کا کچھ نہیں تھا، اور جو آفس میں کام وہ کرتا تھا اس کے حساب سے سیلری اس کے اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی تھی، جس کا فواد صاحب پائی حساب رکھتے تھے۔ ساری تلخ یادوں کو پیچھے دھکیلتے وہ اپنی زندگی قدم کی طرف بڑھانے لگا۔ ہارٹ بیٹ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے بازو ہٹائے بولیے۔ رومی نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ ہادی اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچ کر حصار میں لے لیا۔ ہادی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یکدم گھبرائی۔ آج میں اپنی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں تمہارے ساتھ، کیا میں اس میں تم میرے ساتھ دو گی؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتے ہادی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ہادی نے مسکرا کر ہمت کرتے ہوئے اس نے اس کا
اپنا کامتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہادی مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا جس پر وہ سمیٹ سے گئی تھی۔ لبوں پر بکھری شرمگی مسکراہٹ اور اس کے گالوں کے خوبصورت ڈمپل ہادی کی نظروں کو بے چین کر گئے۔ اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انگلیوں سے اس کے گالوں پر موجود ڈمپلز کو چھوا جس پر وہ چھوئی موئی سی ہو گئی تھی۔ ہادی اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ ہمارا ماضی جو بھی رہا ہو وہ ہمارا ماضی تھا رمیسا، اور ماضی کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آگے ہماری زندگی میں مجھ سے مخلص ہو کر رہو گی اور مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ پرامس کرو۔ اور اپنے ہادی سے تم اس کا تاحیات ساتھ ہوگی۔ ایک مخلص بیوی بن کر یہی وعدے میں تم سے کرتا ہوں۔ اور اس کا چہرہ گھبرا کر بولا۔ رمیسا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے ہادی سے کہ میں اس کی مخلص بیوی بن کر رہوں گی اور اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، ہمیشہ ان کے سکھ دکھ میں ساتھی رہوں گی۔ تو میں اپنی زندگی میں صرف میں ہی رہوں گی، اور چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں آپ پھر بھی مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لاتے رہیں گے، اور اگر بھی کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ ہادی نے اس کی بات اچک کر کہا، اور جس پر رمیسا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ پیار کرتی ہوں؟ اس کے بعد سنوارتے ناک کی نوک کو انگلی سے چھو کر پوچھا، اور وہ سر جھکا کر شرماتی ہوئی سر اسبات میں ہلا گئی۔ بہت۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹس کا پیکٹ نکالا اور اس کے آگے کیا۔ چاکلیٹس کی خوشبو پاتے ہی وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تھی، اور پھر اس کی شریر نظروں کو دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھی۔ لو، اس نے ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی، جلدی پیکنگ کی قید سے آزاد کروا کر چاکلیٹ منہ میں ڈالی تاکہ چاکلیٹ پر لٹکتا خوبصورت سا پینڈنٹ پا کر اس نے خوشی سے اسے دیکھا۔ آئی لو یو، آپ کو معلوم ہے مجھے سرپرائز بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے پینڈنٹ نکال کر دیکھتی بولی۔ ہادی نے پینڈنٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کی گردن میں پہنایا۔ ہارٹ بیٹ، اب ہم تو تمہیں ہر انداز سے سرپرائز کرتے رہیں گے۔ اس نے جھک کر اس کی چاکلیٹ سے بائٹ لیا اور منہ بنا کر اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر کھلکھلائی، جس پر ہادی بھی مسکرایا۔ ہادی نے ایک دم ہے اس کے منہ سے بڑھتی ہوئی چاکلیٹ کو اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اور رمیسا تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں، میں نے ابھی تو کھائی بھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ معصوم صورت بنا کر بولی تھی، میرے پاس ہے۔ ہادی نے اس کی کمر دونوں بازو ہاتھ میں ڈال کر اپنے قریب کھینچا، اور کہیں کٹی ڈال کی مانند وہ اس کے کندھوں میں جھول گئی تھی۔ کہاں ہے؟ اس کے کندھوں پر کو پکڑتے ہوئے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر رمیسا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہادی اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کر اسی کی طرف بڑھا تھا، اور بھی لبوں کے خوبصورت کٹاؤ کو بھی اور واضح کر دیا تھا۔ ہادی کا ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں سر کے پیچھے کی طرف آیا، اور رمیسا ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری پکڑ میں لے چکا تھا۔ یہ پل میں اور یہ چاکلیٹس تب تمہارے۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھتے ہوئے ہادی اس کے بکھرے وجود کو باہوں میں سمیٹتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بیڈ پر لٹا گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ ہادی اندھیرے میں وہ اسے اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے دہکتے ہوئے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کرتی سی گئی۔ شش، ہادی انگلی سے اس کی لرزتے ہوئے لبوں کو اس کے آگے بڑھا گیا، اور ہواؤں میں اس کی سانسیں اچھل گئیں۔ فضا میں دونوں کی سانسیں بکھرنے کے ساتھ ساتھ کہیں دور وائلن کی دھن چڑھی، جسے وہ سن کر ایک اسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی، اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اسے یہ یقین دلا رہا تھا اب کوئی تلخ یاد واپس نہیں آئے گی۔ ٹھنڈی چھاؤں تلے اس کی ہارٹ بیٹ بن کر 5 ماہ بعد ہیزل براؤن آنکھوں میں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ شہر میں وہ لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ سے جاتا اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا انجلین، اور میں آ رہا ہوں ڈارلنگ۔ بھاری گمبھیر لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے اس کے کندھے پر بیگ رکھا اور کوارٹر کا ڈور لاک کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بریگیڈیئر محمد یوسف سے میٹنگ کے بعد وہ اپنے دوسرے مشن پر جا رہا تھا، جہاں کی معلومات حاصل کرتے وہ اپنی انفارمیشن ملی تھی۔ ایک نفرت میں سانس لیتے وجود کی اس نے محسوس کیا کہ زندگی اسے خود واپس لے جا رہی ہے، جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، اس کی انجلین کے پاس، جس کی ہیزل براؤن آنکھیں سفید صفحات پر ان سیاہ آنکھوں کو یاد کرتی وہ اپنی نفرت کی کہانی لکھتی تھی، اور یہ پراسرار سی کہانی کئی پراسرار سے راز کھولنے والی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی اور اسے رخصت ہو کر بہزاد کے کمرے میں جانا تھا۔ رخصتی کی تقریب میں صرف اپنے ہی شامل تھے۔ کل ان دونوں کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، جس کے لیے ایک وسیع پیمانے پر بڑے ولیمے کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ ظفر ملک نے چاروں طرف بکھرے خوش رنگ ماحول اور کھنکدار قہقہوں میں وہ اسٹیج پر اس مغرور شخص کے ساتھ سرخ بھاری گھونگھٹ میں سر جھکائے اس کی مضبوط انگلیوں میں اپنی نازک انگلیوں کو محسوس کرتی شرمائی سی چھوئی موئی سی بیٹھی تھی۔ وہ فتح یاب ہوا تھا، اس نے بغیر جھکے دولت کو فتح کیا تھا، بلکہ اپنی اسرا کو بھی پھر سے فتح کر لیا۔ بھیارے انور اپنی فیملی اور مولوی صاحب کی فیملی سمیت وہاں موجود تھا۔ اس نے انہیں یہ بتایا تھا
کہ یہ بہزاد ہے اور باقی کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آ گیا میرا یار۔ وہ اپنی انگلیوں میں موجود اس کی روئی جیسی انگلیوں پر ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باری باری سب سے ملتا انور کو خود میں پیچھ گیا۔ مولوی صاحب اور اس کی بیگم نے اسے اور اس کی بیوی کو دل سے دعائیں دی اور خوشیوں کی، جس پر بہزاد اور ہانیہ نے دل سے آمین کہا۔ ہانیہ انور کا سوچتی مسکراہٹ لبوں میں کچل گئی۔ کتنی حسین یادیں تھی اس کی باڈی گارڈ کے ساتھ۔ باڈی گارڈ تانیہ آئی جی سرفراز کے ساتھ سیاہ میکسی میں وہاں موجود تھی اور اسے ہاتھ ہلاتی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی پاس آئی۔ چڑیل ہانیہ چونکتی ایک دم گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کے گھونگھٹ الٹنے پر مسز شمیم سٹپٹائی تھی، وہیں بہزاد اور تانیہ نے بات سمجھ کر کہکا لگایا۔ تانیہ کو شرارت سوجی تھی، اس نے جھک کر بہزاد کے کان میں کچھ کہا۔ ہانیہ تو اپنے باڈی گارڈ کے اتنے قریب اسے پاتی چیخ اٹھی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ وائلڈ مین بغیر آس پاس کی پرواہ کیے وہ بہرام بہزاد ملک کو کالر سے پکڑے جھلا کر پوچھنے لگی، میڈم؟ اس نے سب سے سرسری سی نظر ڈال کر اپنی میڈم کی جانب رخ کیا تھا جو آنکھوں میں انگارے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کے کالر کو جھٹکا دیتے وہ جنونی سی ہوگی۔ اور تھینک یو میڈم! آنکھ مارتے اس نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور خود سے قریب کیا۔ جہاں کھٹاک کھٹاک اور ان کی تصاویر بننا شروع ہو گئی تھی، وہیں فضا میں سب کے جاندار کہکے گونج اٹھے تھے۔ ول یو مرڈر می؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پلاسٹک کی رنگ کو اس کے سامنے پیش کیا، اور مسز شمیم ملک اور مسٹر ظفر ان دونوں کی حرکتوں پر ہنس کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہے نا اپنا بہرام؟ انہوں نے پوچھا۔ مسز شمیم سر ہلاتی اپنی نم آنکھیں پوچھنے لگی۔ ہانیہ نے جتانے والی نظروں سے تانیہ کو دیکھ کر مسکرا کر بہزاد کی طرف مڑی۔ یس آئی ول مرڈر یو! کھلکھلاتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے کیا، جسے تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا، اور اس کی انگلی میں پلاسٹک کی رنگ بنائی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس رنگ میں اب اوپر چھوٹی سی اسٹرابری لگی ہوئی تھی، اور اس نے اٹھ کر اس کی نم آنکھیں دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تھوڑا رحم کر لیا کرو اتنی ساری انسلٹ پر، وہ شکوہ کرتا بولا۔ ہانیہ نے اب روج کا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری منت نہیں کی تھی کہ حق مہر میں اپنی زندگی اور باڈی گارڈ لکھ دو؟ اب بک تو واپس چہرے پر گھونگھٹ کرتے ہوئے سب کو پھر سے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ جہانگیر وہ جو بے خود کھڑا اسٹیج پر منہ بسورے کھڑی بلیک میکسی میں تانیہ کو دیکھ رہا تھا، کندھے پر ہاتھ پڑنے پر مڑا اور کہا، جہاں کو بیگ کندھے پر لٹکائے دے کر وہ پریشان سا پوچھنے لگا، 2 ماہ پہلے ہی ان دونوں کی پروموشن ہوئی تھی، کیپٹن جہان میجر جہان بن گیا اور انسپیکٹر جہانگیر اب ایس پی جہانگیر بن گیا تھا۔ کوئی انتظار کر رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں جیون کی انتہا دیکھی۔ پاگل ہو گیا ہے وہ؟ نفرت کی راہ بچھائے بیٹھی ہے، اس نے جیسے جتایا، پر اسے کہاں فرق پڑنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں رابطے میں رہوں گا، وہ مسکرا کر کہتا اس کا کندھا تھپ تھپا کر سامنے بہزاد کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جہانگیر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا تھا۔ رخصتی کا شور مچا، جس پر سب نے مسکراتے ہوئے خوشیوں کی دعائیں دینے لگے۔ مسز شمیم اور مسٹر ظفر آمین کہتے رہے۔ منہ دکھائی میں کیا ہے؟ ہانیہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ سیکرٹ؟ بہزاد لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ باڈی گارڈ؟ اس نے غصے سے جھٹکا۔ یس میڈم! وہ فل فارم میں آ گیا۔ شٹ اپ! اب ہانیہ نے دانت کچکچاتے رات کو سارا حساب کتاب کرنے کا سوچا۔ تھینک یو میڈم! وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ جتنی ہونہار بڑھ رہی تھی، اس کے قریب جاتے ہی اس کی شدتوں پر سہم جاتی تھی۔ وہ اس کی حالت غیر کرنے کی پوری تیاری کیے بیٹھا تھا، اب شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑی ہانیہ مسلسل خود پر جہانگیر کی براؤن نظروں کی تپش محسوس کرتی مٹھیاں پینچ کی، جس پر جہانگیر کے لبوں پر مخصوص سی مسکراہٹ اور اپنی چھپ دکھلاتی غائب ہوگی۔ اس کے قدم بہزاد کی طرف بڑھے جہاں خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ میری تو ہنسی نہیں رک رہی ہادی! وہ کھلکھلاتی ہوئی بیڈ پر ہادی کے ساتھ بیٹھی جہانگیر کی بھیجی گئی ویڈیو LED پر دیکھتی اس کی انوکھی رخصتی پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہادی بھی ہانیہ کو بہرام بہزاد کا کالر پکڑے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتنے مزے کا ہے نا؟ رمیسا نے ویڈیو دیکھتے ہوئے ہادی کے کندھے پر سر رکھا۔ ہادی نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آپ نے ہانیہ سے معافی نہیں مانگی؟ اس کی شرٹ کے بٹن انگلی پر پھیرتی ہوئے پوچھنے لگی، پر اصل مقصد اسے یاد دلانا تھا کہ ہادی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کب ملیں گے؟ نم آنکھوں سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر اور بہرام ملک کے خیال کو یاد کرتی بولی، جلدی ہی ملیں گے۔ ہادی کو ماننا پڑ رہا تھا ملک سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ جہانگیر دونوں بھائی اپنی معصوم بہن کا بدلہ لیے اپنے فرض کے سفر پر نکل چکے تھے۔ ہادی غیر میں بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد پاکستان واپس لوٹ جائے گا، کیونکہ جتنا سکون اپنے ملک میں تھا اتنا پردیس میں، جہاں اس نے رمیسا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی لوٹیں گے، تو کیونکہ اس کی پیاری سی بیوی اس کے جاب پر جانے کے بعد اکیلی اور اداس رہنے لگی تھی، اور یہ سب کہاں دیکھ سکتا تھا، تو ہادی اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی بیوی کی خوشی میں ہی اس کی خوشی ہوگی۔ آخر کیوں ہر بار عورت ہی قربانی دے؟
पहले मर्द उन सब से छोटी छोटी बातों पर कुर्बानी लेते हैं और फिर अचानक बड़े हादसात हो जाते हैं जिनमें भी कुर्बानी को दाव औरत को ही देनी पड़ती है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी बीवी की खुशी पाकिस्तान में रहने की थी तो वो ज़रूर जाएगा पाकिस्तान और वहीं अपने आने वाले बच्चों की परवरिश करेगा और यही बेहतर है। हूँ समझता है खुद को एक्सरे कर रहा था, बड़बड़ाती अंदाज में बेड पर बैठी थी, पर आंखों के सामने वही घूम रहा था जिसके जज्बों से चोर आंखें उसे बेचैन कर गई थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। अपनी आंखें मसलती वो खिसक तकिए में मुंह देकर लेट गई थी, पर चैन कहाँ था। वो कसमसाई और दाएं बाएं करवट लेती अपना ध्यान उससे हटाने की कोशिश करने लगी थी, पर यह नामुमकिनात में से लग रहा था। दफ्तर उसे फंक्शन में ली गई सेल्फियां याद आईं। ओह शुक्र, उसने फौरन मोबाइल उठाया और अब बहराम के साथ ली गई मुख्तलिफ फनी पोज में सेल्फियां देखती खिलखिलाया रही थी, जिनमें पीछे जली हुई हनी की शक्ल देखकर उसे मजा आ रहा था। उसे मानना पड़ रहा था वो काफी पॉजिटिव थी अपने बैरी के मामले में। दफ्तर एक सेल्फी को देखती वो ठिठकी थी, या अल्लाह, ये मेरे इतने करीब भी आ चुका था और मुझे एहसास नहीं हुआ। वो सेल्फी में जहांगीर को बिल्कुल अपने पीछे खड़ा देखती हक्का बक्का कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, जबकि बड़े हक से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। मुस्कुराते चेहरे को देखकर उस बेवकूफ़ ने ध्यान ही दिया कि इतना मगन होकर सेल्फी निकाल रही थी। इडियट, नहीं जानता कि मैं आईजी की बेटी हूँ और बेवकूफ़ कहीं का मुझ पर लाइन मार रहा है। वो तिल मिलाकर बड़बड़ाई और लाभ पींच कर मोबाइल बेड पर पटक दिया। मुझे सो जाना चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आई थिंक वो बड़बड़ा कर लेटी, कुछ देर करवटें लेती आहिस्ता से नजरें रूम की तरफ घुमाने के बाद दिल के हाथों मजबूर होकर मोबाइल फिर से उठाया और ऑन करते वही सेल्फी देखकर खिलखिला उठी। मैं डर किससे रही हूँ। वो अपने चोरों की तरह से मोबाइल उठाकर देखने पर कहका लगाकर हंस पड़ी। अभी हंसती उसे देख रही थी कि अनजाने नंबर पर मैसेज आया। उसने ओपन करके देखा तो वहां लिखा, पढ़कर साकित हो, कैसी लगी फिर हमारी जोड़ी। मुस्बत जवाब दें ताकि ये आपका पहली नज़र का आशिक आपके दरबार पर हाजिरी दे, फ़कत आपका होने वाला बॉडीगार्ड एसपी जहांगीर। तानिया ने घबराकर आसपास देखा, पर उस हालनुमा रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता बेतरतीब धड़कनों को संभालती मोबाइल ऑफ किए छुपा गई। ओह भला, ये तो क्या उसने मेरे बॉडीगार्ड वाली बात सुनी थी जो मैंने डैड से कही थी। उसे भी बॉडीगार्ड चाहिए। नम हथेलियों को आपस में रगड़ती हुई सोचने लगी और फिर अपनी हालत पर नजरें डालती हंस पड़ी थी। मैं बहुत खतरनाक हूँ मिस्टर बॉडीगार्ड, संभल कर आना। उसने बड़बड़ाकर मुंह पर तकिया रख लिया था। कुछ ही देर में उसकी खिलखिलाहट रूम की फिजा में गूंज उठी थी। कुछ माह बाद कोट में हाथ हमें वो बिल्कुल खाली जेबें लिए रूम में दाखिल हुई और मैसा तो नहीं थी, पर तानिया उसकी सारी जेबें खाली कर गई थी। वो दरवाज़ा लॉक करता रूम में दाखिल हुआ और नजरें सीधा फूलों से सजे बेड पर गई थी जहां दुश्मन ने जाना घूंघट डाले बैठी थी। बेजात को झटका लगा कि वो ऐसे इतने आराम से कैसे उसके लिए बैठ सकती है। उसने तो बहुत कुछ तवक्को कर ली थी, पर ये एक खुशगवार तब्दीली भी थी। फसोहे सुर्ख फूलों और मोमबत्तियों से सजे रूम में उसका यूं बेड पर घूंघट किए बैठना उसके दिल को खुश कर गया। आर यू ऑर्केस्ट्रा काउच पर कोट फेंकते हुए वो गले से टाई निकालता वो उसके पास आकर बैठा, तो पर दूसरा झटका तो ये लगा जब वो खुद में सिमट गई। हनी यार तुम ठीक हो। अपने शूज उतारता वो उसे देखकर भी शॉक्ड रह गया था। बेबी व्हाट हैपेंड। वो काफी हैरान था हनी की इस हरकत पर। वो सीधा होकर उसके सामने बैठा, पर वो टस से मस भी नहीं हुई थी। वैसी ही सिकड़ी सिमटी घूंघट किए सर झुकाए बैठी थी। बेजात को तशवीश होने लगी। उसे गला खंगार कर हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाना चाहा। मेरी मुंह दिखाई मदम आवाज में उसने अपनी मेहंदी से रंगी सुर्ख हथेली सामने फैलाई थी और फिर कुछ पीछे खिसकी। उसने हैरत से देखा और सारा लाया। साइड दराज से स्ट्रॉबेरी का पैकेट निकालकर उसने उस शर्मीली दुल्हन की हथेली पर रखा जो सच में शर्मा रही थी या दौरे पड़ रहे थे बच्ची पर। वो आहिस्ता से अंदर ले गई। घूंघट में बेजाद हैरान सा देखने लगा। अहम उसे मतवज्जो करके हाथ उठाकर घूंघट उठाना चाहा और फिर वो पीछे खिसकी। आई थिंक मुंह दिखाई देने के बाद घूंघट उठाने की इजाजत मिल जाती है मैडम। वो झिंझिलाकर बोला। हानिया ने मुस्कुराते नजरें उठाई। चुप कर जाएं जी, प्लीज मत बोलें। आप अपनी जिंदगी मेरे हक महल में लिखवा चुके हैं, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है जी, वो शर्मीले अंदाज में कहती। बेजात को झटका देगी। क्या तुम्हें याद था इस हालत में भी? वो हैरान होता बोला। उसे याद था जब उसने निकाह किया था, तब उसे खुद का होश नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ बैठी है। फिर कैसे याद कर लिया इस हसास वक्त में, वो भी इतनी खतरनाक बात? जी नहीं, वो नफी करती अंदर ही अंदर स्ट्रॉबेरी खाती बोली। और तो फिर किसने बताया? उसने उलझ कर पूछा। जी वो अभी ने, उन्होंने जाते हुए मुझे मैसेज किया था कि आप अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर चुके हैं, जिसका सबूत उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिया है। और ये भी कहा कि अब मैं जैसे चाहूँ आपको तोड़ूं मोड़ूं टुकड़े कर दूं, अपने डांस को खिलाऊं, कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे पास आपकी ज़िंदगी का सबूत है कि वो मेरी है। उसकी बातें नहीं, खतरनाक खौफनाक इरादे सुनते हुए वो एकदम से चाहे जहान में तुम्हारा खून कर दूंगा। उसने दांत खिचखिचाए। फूफा
پھپا کٹنا کتنا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ تیش مچ سوچتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ ابھی تو وہی تھا جو کل تک اسے اپنی بیبی تک پہنچانے میں ساری مدد دیتا تھا، کیمرہ ہیک تک کا کام خود انجام دیتا تھا، ٹائم سیٹ کرنا، اسے روم تک پہنچانا، سب اس نے کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دونوں مل جائیں۔ پر یہ جاتے ہوئے بھی کون سی دشمنی نکال کر گیا تھا۔ ہاں تو لگ جا میرے بچے، پھر تجھے بتاؤں گا کہ پھر 3 in 1 کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ عہد باندھنے لگا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا نا، مت کر شادی، بربادی ہے۔ اب بھگت۔ دماغ نے ٹھوکر ماری اور بلبلا اٹھا۔ تم اس کی مت سنو، تم نے بہت اچھا کیا ہے، اسے حاصل کر وہ تمہاری ہی تھی، اور نکاح ایک خوبصورت بندھن ہے جو تم نے باندھ لیا۔ یہ تو محبت کی شرارتیں ہیں، دل نے سمجھایا۔ بہزاد کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ بکواس کرتا ہے، تمہیں الو بنا رہا ہے، پھنسا رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں بہت پچھتانے والے ہو، اس لیے ابھی سے کچھ روب اور شوب رکھو۔ بہزاد نے اوپر کی طرف دیکھا۔ بکواس تم کر رہے ہو، اسے غلط راستے پر دھکیل رہے ہو۔ باز آ جاؤ، ہمارے معاملے میں مت بولو۔ دل بھڑک کر کلہاڑی کے لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ بہزاد ششدر تھا خود پر، شاید ہی وہ دنیا کا پہلا بندہ تھا جو اپنے دماغ کی دل کی جنگ سنتا تھا، جس میں تکلیف دونوں طرف ہی اسے ہی ہوتی تھی، اور وہ دونوں بھرپور طریقے سے لڑ کر آخر میں ہمیں کیا کہتے نکل جاتے تھے۔ ہانیہ نے مکمل خاموشی دیکھتے ہوئے ذرا سا گھونگھٹ اوپر کیا اور پھر خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے اٹھا کر دیکھا تو جھٹکے سے سیدھی اس پر پھر سے دورے پڑ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو وائلڈ مین؟ وہ اس حساس وقت میں خوبصورت سے اسے ایسے دورے پڑتے دیکھ کر بھڑک کی تو گئی تھی۔ وائلڈ مین، اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا نہیں، میرا بھی معاملہ ہے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے بکواس کہنے کی؟ اب چیختا ہوا اس کے سر میں درد کر رہا تھا، جب دل چاہ رہا تھا سر پھاڑ دے۔ نہیں، اچانک حلق نیچے آواز میں دھڑک کے ہانیہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ وائلڈ مین، لفنگے لوگ پر کون سے دورے پڑ رہے ہیں؟ مجھے نہیں رہنا اس پاگل سے، دفعہ ہو جو، نکلو یہاں سے۔ وہ چلائی بلند کہکا لگا اٹھا تھا۔ ہانیہ نے اسے چونک کر دیکھا اور کہکا لگاتے، یا اللہ میں کہاں پھنس گئی، یہ تو کوئی پاگل ہی لگ رہا ہے۔ میرا بیرا گارڈ کہاں گیا؟ وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ آ گئی ہوش میں؟ اتر گیا بخار جی کا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ دفعہ ہو جو، نکلو، ابھی پتہ نہیں کہاں سے بیوقوف ہو گئے ہو، وہ غصے سے بولی، اور جبکہ بہزاد کا ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ دفتن جلتی کوٹتی ہانیہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہوا۔ سر سے اترا بھاری دوپٹہ زیورات سے سجی وہ کوئی حور لگ رہی تھی، اور اس کے سرخ ڈیپ رنگ میں سجے پنکھڑیوں سے لب اس کی تشنگی کو بڑھائے گئے۔ مزید تو ستمناک میں پہنی نتھ کا موتی جو شرارتیں کرتا ہوا اس کے لبوں کو چھو کر اس کی پیاس کو مزید گہرا کر گیا۔ تھوڑی پیر موجود وہ سیاہ تیر آج بھی اپنی آفتاب سے چمکتے ہوئے اسے چھو کر گستاخیوں پر اکسا رہے تھے۔ اس کی چھوٹی سی پھولتی ناک کی نتھیں بہرام بہزاد کی لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بنی تھی، تو وہ دوسری طرح اسے یوں خاموشی سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرائی سی انگلیاں آپس میں جوڑ موڑ کرتی، لب دانتوں میں دبا کر نظریں جھکائے آنے والے لمحات کا سوچتی بوکھلا گئی تھی۔ اس کے وجود پر اس کی گہری تپش دیتی ہوئی نظروں سے کپکپاہٹ سے ہونے لگی تھی۔ اسرا، جذبات سے چور لہجے میں اس نے پکارا، اور پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ سہم کر دور ہوتی سکڑ گئی تھی خود میں۔ یہ آپ کا ملک۔ بوکھلا کر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھا کر سامنے کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی بہزاد پہلے چونکا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس بات کی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کیسے؟ وہ مشکل کہہ کر دباتے ہوئے تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت تمہیں ہے کافی، کہنے کے ساتھ ہی ایک دم آگے بڑھتے ہوئے اس کے سرخ لبوں سے گلاس گلا دیا تھا، اور کہ وہ پھیلی آنکھوں سے دیکھتی پھڑپڑا بھی نہ پائی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مسز شمیم اسے سب کے ساتھ لا کر یہاں بٹھائے کچھ نصیحتیں تو کچھ ہدایتیں کر کے گئی تھی، ان میں یہ دودھ والا گلاس بھی تو ان کے بیٹے کو پینا تھا، پر یہاں تو کیس ہی الٹا ہو گیا۔ بہزاد کی جگہ خود دودھ کا گلاس پیے۔ اب اسے دیکھ رہی تھی حیرت سے۔ اب تم بیری، اس نے منہ صاف کرنا چاہا تھا، اسے ہاتھ تھام کر روک دیا تھا اور اس کے نتھ کے موتی کو دیکھا جس پر دودھ کی بوند ٹکی ہوئی تھی۔ میں بھی پی لیتا ہوں، مانی ہجی سے کہتے ہوئے اس نے تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا اور آہستہ سے اپنے دیکھتے ہوئے لب اس کے موتی پر ٹکا دیا۔ اس افتاد پر ہانیہ نے مچل کر اس کے چوڑے شولڈرز کو تھاما، اور بہزاد کے ہاتھ کی مضبوط انگلیاں گھومتی ہوئی اس کی گردن میں آئیں اور آہستہ سے بھاری ہار کے ہک کو کھولنے لگی، اور اس کے لمس پر سانس روک کے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے بیٹھی تھی، جبکہ بہزاد مسکراتا ہوا اب اس کے سارے زیور اس کے وجود سے الگ کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو اسرا، وہ بھاری سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔
اور اس کے ناک سے ناک رگڑنے لگا اور اس نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گردن میں ڈال دیا۔ بہزاد نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کو پوچھ سے پھیلا دیا۔ اسرا اس کی کمر میں تنگ حصار ڈالتے اسے کھینچ کر قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سرگوشی میں پکارا تھا کہ وہ موندے آنکھوں سے شرم سے ادموئی ہوتی ہوئی صرف ہوں ہی کرتی رہ گئی تھی۔ پیار کرتی ہو اپنے باڈی گارڈ سے، وہ اس کے رخسار پر ناک پھیرتا ہوا اس کی خوشبو کو وہ گہرائی سے سانسوں میں اتارتا ہوا مدہوشی کے عالم میں خمار آلود لہجے میں پوچھنے لگا، ہانیہ چنم کر سمٹ گئی اس کے سینے سے۔ بحری سے کرتی ہوں نا؟ وہ مدھم سی شرمائی ہوئی آواز میں منمنائی تو یکسر مختلف تھی اپنے روب میں، یا اپنی محبت کو پا کر وہ واقعی بدل گئی تھی۔ ساری تلخیاں بہہ گئی تھی اس کی محبت میں۔ بہزاد نے اس کی خاموشی پر آنکھیں بند کر لی اور پھر کھول کر دیکھا تو وہ آنکھیں میچس اس کے حصار میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے مچھلی کی طرح سے کھلتے باندھ لبوں پر اپنے لب رکھ گیا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں تو دوسرا اس کی گردن کو ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر خود کو سیراب کر گیا۔ وہ نے ڈھال سی اس کی شدتوں پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا گی، جبکہ بہزاد اس کے نقوش کو پاگلوں کی طرح چھو کر محسوس کر رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کی شدت کے سامنے وہ بے بس سی ہو کے رہ گئی تھی۔ دفتر میں مچل کر گہرے سانس بھرتی ہوئی اس سے دور ہوئی اور اس کی طرف پیٹھ کی بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد مسکرایا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کے قریب کرتے اس کی پیٹھ سے بال ہٹائے اور آگے ایک سائڈ کرتا اس کے سفید بے داغ گردن پر لب رکھتا ہوا اسے ساکت کر گیا۔ ہنی اس کے بالوں میں گہرا سانس بھر کر پکار کر وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ پلیز بیری، اسے ہاتھ سے بڑھتے ہوئے دیکھ کر رونی آواز میں کہتی مچل کر بیڈ سے اتری اور اس کے گود میں پڑے سارے زیور پھولوں پر بکھر گئے اور وہ کھلے بکھرے بال بغیر دوپٹے کے مدہوش کرتے سراپے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشان سے ہو کر رونی صورت بنائی تھی دیکھی اور محبت سے پوچھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ نوافل ادا کر لیں شکرانے کے بیری، دیکھو ہم کیسے بچھڑے اور کیسے ملے۔ انگلیاں پٹخاتی ہوئی وہ بولی۔ بہزاد اسودگی سے مسکرایا، میں پہلے ہی ادا کر چکا ہوں جانم، پر اگر تم چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ بھی ضرور ادا کروں گا، کیونکہ اس کے جتنے شکر ادا کیے جائیں کم ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور ہانیہ بدک کر پیچھے ہوئی اور بھاگ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھتے ہی بہزاد کہکا لگا اٹھا، ابھی صرف ٹیلر دیکھتے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا؟ سویٹ ہارٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ وہ دوپٹہ اسے پکڑاتا ہوا اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا اور وہ کیا کہتی نظریں جھکا کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں وضو کیے جائے نماز پر کھڑے شکرانے کے نوافل کی نیت باندھے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام تھے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر تھا جس کا ہانیہ خان اور بہزاد خان کو ہمیشہ سے انتظار تھا، اور آج وہ اپنی منزل تک پہنچے تھے۔ آج اپنے رب کے شکریہ ادا کرتے اپنی زندگی کی ایک حسین شروعات کرنے جا رہے تھے جس کی ایک پرنور صبح ہو گئی تھی۔ انہیں امید، اپنے رب پر یقین تھا، ان کا آگے کا سفر خوشحال گزرے گا۔ اب کوئی تلخیاں راستے میں نہیں آئیں گی اور بہزاد سے بیری اور بیری سے بہرام، بہرام سے بہزاد اور بہزاد سے باڈی گارڈ کا سفر ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا تھا، اپنی اسرا کو واپس پا لیا تھا۔ ظفر صاحب اور مسز شمیم اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے تہجد پڑھ رہے تھے، اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، تو دوسری طرف میجر جہان اپنے مشن کی تیاریوں میں تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ نفرت کو ہرا کر اپنی محبت میں ضرور انجلین کو پالے گا۔ جہانگیر ٹرائی کر رہا تھا کہ وہ خود باڈی گارڈ بن کر اپنی تانیہ کے پاس جائے اور اس کے خواب کو پورا کرے، پر اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ بڑا خوار ہونا ہے اب اس نے، اسی وجہ سے وہ اپنے دل ہی دل میں کشمکش میں کھو بیٹھے تھے۔ منہ دکھائی گفٹ کیسا لگا؟ اسے اسٹرابری کھاتے دیکھ کر وہ پاس آ کر بیٹھا اور ہاتھ پکڑ کر پوچھا، میں وہ انوکھی بیوی ہوں جس کے شوہر نے اسے منہ دکھائی میں اسٹرابری کا ڈبہ گفٹ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ بہزاد مسکرایا، سارا دن تو تم اسٹرابری کھاتی رہتی ہو اور میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر اس کی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، کھائیں؟ ہانیہ نے فوراً اسٹرابری سامنے کی تو بہزاد نے تھام لی اور اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھ کر اسے کھانے کا اشارہ دیا کہ ہنی کی سانسیں خشک پڑ گئیں۔ وہ کبھی اس کی منتظر آنکھوں میں دیکھتی تو کبھی لبوں کے بیچ میں رکھی اسٹرابری کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اس طرح ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ بہزاد نے گھورتے ہوئے اس کی گود سے دوسری اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود اس کے قریب ہو کر وہ جان بچانے کی چھوٹی سی کوشش کرتی بیڈ پر گر گئی تھی، پر اس کے برعکس تو یہ تو بہزاد کے لیے بہت آسانی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس کے سرخ انار ہوتے چہرے کو دیکھتا ہوا اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی اس حالت پر وہ مدھم سی سانسیں چھوڑی۔ ہانیہ بیڈ کو شیٹ میں مٹھیوں میں جکڑ کر آنکھیں موند کر آہستہ سے منہ کھول دیا۔ بہزاد مسکراتا اس کے
दहकते हुए रखसार घुमाता हुआ उसके लबों पर रख चुका था और आहिस्ता से उसकी मुठ्ठियां खोलकर उसने अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाकर उसके अपने होने का एहसास दिलाने लगा। और यह एहसास बहुत ही खूबसूरत था कि वो खुद सुपुर्दगी के आलम में हसीन ख्वाब पलकों की नोक पर सजाए उसकी संगत में हम कदम हो गई थी। एकदम जिंदगी उसके हसीन लगने लगी थी और उसके हसीन मंजर को देखता चांद शर्माकर बादलों की ओट में हो गया था। आई लव यू स्ट्रॉ, तानिया तुमसे क्या कह रही थी वाइल्डमैन, वो बेरब्त सांसों के दरमियान कहती। उसके कहकर लगाने की हमेशा वजह बनी थी। हा नहीं बता सकता, पर्सनल है बहुत, उसे बाजुओं में जकड़ कर वो बोला और हनी मुस्कुराहट छुपाकर उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ गई। अगर नहीं बताऊंगे तो तुम्हारी हैर नहीं, वो भड़की, और इस वक्त तुम अपनी हैर मनाओ। मेरी अस्ट्रा ममा को 25 बच्चे चाहिए, वो कहता है। उसकी हैरत की ज्यादती से वो चीख खुद में सिमट गया था। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। अपने कमेंट्स और राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा दिली हौसला अफजाई होती है। और नेक्स्ट आने वाले नावल के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कुकु कौन हो तुम तीनों?